منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181، 181، سورہ آل عمران کا 19واں رکوع اور چوتھے پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی بات سنی۔ یہودیوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود خدا ہم سے قرض مانگتا ہے، تو ہم غنی ہوئے، مالدار ہوئے، اور وہ فقیر ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان یہودیوں کی مذمت کی گئی۔ سنکتب ما قالوا، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا، یعنی جو انہوں نے کہا وہ باتیں نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوں گی، اور کل بروز قیامت وہ ان نامہ اعمال کو پائیں گے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا، یعنی جو انہوں نے انبیاء کو شہید کیا وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، یہ جو انہوں نے بات کہی وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہودیوں کے اس قول پر اور اس بکواس پر اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ غلط بات کہی اور انہوں نے اس سے پہلے انبیاء کو شہید بھی کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں اور برائی میں قباحت میں برابر ہیں۔ جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، جنہوں نے انبیاء کی گستاخی کی، اور جنہوں نے اللہ کی گستاخی کی، دونوں مجرم ہیں۔ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ کی شان میں بے ادب ہو جاتا ہے۔ یہودیوں نے جب انبیاء کی شان میں گستاخی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی بے ادب ہو گئے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم فرمائیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذین قالوا، وہ جو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے اقرار کر لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے، تأکلہ النار، جسے آگ کھائے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمان سے
سفید آگ اتر کر کھائے اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ اقرار لیا گیا ہے کہ اسی رسول پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر ایسی قربانی پیش کرے کہ آسمان سے سفید آگ اتر کر اسے کھا لے، اور جو یہ نشانی پیش نہ کر سکے ہم اس پر ایمان نہ لائیں۔ ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ محض جھوٹ ہے اور خالص افطرا ہے، جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اس شرط کا توریت میں نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہے۔ کوئی معجزہ ہو، جب نبی نے کوئی معجزہ دکھایا اس کے سچے ہونے پر دلیل قائم ہو گئی۔ اب اس نبی کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم ہو گیا۔ اب کسی خاص معجزے کا اصرار حجت قائم ہونے کے بعد نبی کی تصدیق کا انکار کرنا ہے، اور یہ کفر ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، وبالذی قلتم، اور جو تم کہتے ہو یہ حکم بھی لے کر آئے۔ انہوں نے ایسی قربانی دکھائی کہ آسمان سے سفید آگ آئی اور وہ قربانی کھا گئی، اور اس کے علاوہ وہ کئی معجزات لے کر آئے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جو نبی یہ نشانی لائے گا ہم اسے مانیں گے، تو نبی تو یہ نشانی لے کر آئے، لیکن تم نے ان انبیاء کو قتل کیا اور ان پر ایمان نہ لائے، تو ثابت ہو گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے محبوب اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ جاؤ بالبینات، وہ رسول صاف نشانیاں لے کر آئے، روشن معجزات لے کر آئے، والزبر، اور صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور چمکتی کتاب لے کر آئے، یعنی توریت، انجیل، زبور، اور آسمانی صحیفے اور کئی معجزات لے کر آئے، پھر بھی ان کی قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ جس نے برے کام کیے اس کی برائی کھل جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ دنیا میں انسان اچھے کام کرتا ہے اور بعض انسان برے کام کرتے ہیں، دونوں ہی رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برا کام کرنے والا ہوتا ہے لیکن وہ مالدار ہوتا ہے، عہدہ منصب ہوتا ہے۔ بسا اوقات اچھے کام کرنے والا غریب ہوتا ہے، وہ کسی معاملے میں پریشان ہوتا ہے۔ تو حقیقی جو اجر و ثواب ملنے کی جگہ ہے وہ تو آخرت ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ مراد کو پہنچا۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اصل کامیاب وہ شخص ہے۔ باقی دنیا میں پریشانیاں آ جائیں یا دنیا میں انسان کروڑ پتی بن جائے،
یہ کامیابی یا ناکامی کا معیار نہیں ہے. دنیا تو بہت عارضی ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے. اگر انسان کی پوری زندگی کو جمع کیا جائے، دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، میدان محشر کی زندگی اور جنت یا جہنم کی زندگی، اس کو جمع کیا جائے تو دنیا کی زندگی پوری ٹوٹل زندگی کا 1% بھی نہیں ہے. ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے. قیامت کا میدان 50,000 سال کا دن ہے. اور پھر جو مومن جنت میں داخل ہوں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو کافر جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ ہمیشہ کی طرح کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زائد ہمیشہ ہمیشہ، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 40 سال 50 سال 60 سال کیا حیثیت رکھتی ہے. اور اکثر زندگی تو گزر گئی، اب نہ جانے کتنے لمحات، کتنے منٹ باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا سامان ہے. اس آیت نے دنیا کی حقیقت کو واضح کر دیا. آدمی دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہے، اسی کو سرمایہ سمجھتا ہے، اور دنیا میں جو فرصت ہے اسے بیکار کاموں میں ضائع کر دیتا ہے. آخر وقت میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بقا نہ تھی. اس کے ساتھ دل لگانا آخرت کے لیے، جو حیات باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے کتنا سخت نقصان دہ تھا. یہ اس بات کا علم اس وقت ہوتا ہے جب روح گلے میں آتی ہے. پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں دل لگا کر اپنی آخرت کے معاملات کو کتنا نقصان پہنچایا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا طالب دنیا کے لیے متاع غرور ہے، یعنی دھوکے کا سامان ہے، لیکن آخرت کے طلبگار کے لیے دنیا دولت باقی کے حصول کا ذریعہ اور نفع دینے والا سرمایہ ہے. یعنی جو آخرت کا طلبگار ہے وہ اس دنیا کے ذریعے ثواب کے ذخیرے جمع کر لیتا ہے. اس دنیا کی قلیل زندگی میں آخرت کا وہ سرمایہ جمع کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا نفع دینے والا سرمایہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سرمایہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں. یعنی جو حقوق ہیں، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، اس کو ادا کرنے میں بھی امتحان ہے. جو فرائض واجبات سنت مؤکدہ ہیں اس کو ادا کرنے میں بھی مشقتیں ہیں. گناہ صغیرہ و کبیرہ سے بچنے میں بھی مشقتیں ہیں. اسی طرح دنیا میں نقصانات ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، خطرات ہوتے ہیں، قتل، رنج، غم وغیرہ سے مومن کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ مومن اور غیر مومن میں امتیاز ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کون اللہ پر ایمان لانے والا ہے، کون اس پر بھروسہ کرنے والا ہے. مسلمانوں کو یہ خطاب اس لیے فرمایا گیا کہ زندگی میں آنے والی مصیبتیں اور مشکلات ان پر آسان ہو جائیں اور ان مشکلات پر صبر کرنا مومنوں کے لیے آسان ہو، اس لیے پہلے سے خبردار کیا گیا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور بضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں، عیسائیوں، توریت انجیل کے ماننے والوں سے.
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے سنو گے، اذًا کثیرا، بہت کچھ برا سنو گے، یعنی وہ تانے دیں گے، طنز کریں گے، تمہارا دل دکھائیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، یعنی گناہ سے بچتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور کوئی تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، صبر کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی، جنہیں کتاب دی گئی، اللہ نے ان سے عہد لیا۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء توریت اور انجیل پر، توریت اور انجیل کے جو ماننے والے علماء تھے، ان پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں، وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح شرح کر کے وہ سمجھا دیں اور ہرگز نہ چھپائیں۔ یعنی یہ ان پر حکم تھا کہ بار بار یہ باتیں لوگوں کو بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کو یہ مضامین یاد ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی نعت کا ذکر اچھی طرح لوگوں کو یاد کرائیں اور ہرگز نہ چھپائیں۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر حضور کی تعریف اور اوصاف اور آپ کی نعتوں کو چھپایا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس عہد کو فراموش کر دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے اور رشوتیں لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا، وہ اوصاف جو توریت اور انجیل میں موجود تھے۔ کیونکہ جب یہ ایسی باتیں بتاتے تھے تو یہودی اور عیسائی قوم کے سردار ناراض ہوتے تھے، جو حق بات کرتا اس سے وہ ناراض ہوتے، اور جو حق باتوں کو چھپاتا تھا وہ خوش ہوتے تھے، ان کو نذرانے اور رشوتیں دیتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں لیکن علماء سو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان نہیں کرتے، اسے چھپاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حق بات کو چھپاتے ہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، حکومت اگر خلاف شرع کام کرے تو اس کی مذمت کرنے کا مسئلہ ہو، تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر ان کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے لوگوں سے، حکمرانوں سے اور ایسے فساق سے جو ان کو لالچ لگی ہوتی ہے، اس لالچ کی وجہ سے حق بات کہنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری خریداری ہے کہ انہوں نے ذلیل دنیا کی دولت حاصل کی اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ کتنا برا بزنس کیا انہوں نے، کتنی بری خریداری کی۔ علم دین کا چھپانا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اس کے آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور حق ظاہر کریں، اور کسی فاسد مقصد کے لیے اس میں سے کچھ نہ چھپائیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر۔
وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھنا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے تھے کہ انہیں عالم کہا جائے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، آپ ترجمہ کنز الایمان کے حاشیے میں تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں اس آیت میں وعید ہے خود پسندی کرنے والوں کے لیے اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہے. جو لوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یا اسی طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لیے پسند کرتے ہیں، انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، بما اتوا سے مراد غلط کام ہے، یعنی جو کام یہ گناہ کے کر کے فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کی مذمت ہے. آج کتنے مسلمان ہیں کہ جو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ انسان کو اول تو گناہ کرنے نہیں چاہیے، لیکن اگر مسلمان گناہ کر لے تو کم از کم افسوس تو ہونا چاہیے. کسی کو بیوقوف بنا کر، کسی سے مال لوٹ کر، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی. دوسری چیز وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو اچھے کام نہیں کیے چاہتے یہ ہیں کہ اس پر بھی تعریف ہو. کوئی اچھا کام کرے اور مقصد یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں تو اس پر تو مذمت ہے. اور یہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ کام بھی اچھا نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں. آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ ہمیں نیک کہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عجیب و غریب سوچ ہے کہ بعض لوگ جب کسی کی تعریف پر آتے ہیں تو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہ حاجی صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عاشق رسول ہیں، دین کا بڑا درد ہے ان میں. ہم اب سوچیں کہ یہ جملے آپ جس پر کہہ رکھے ہیں اس کا بزنس حرام پر مشتمل ہے، وہ تو کماتا ہی حرام ہے، اور آپ اسے متقی، پرہیزگار، عاشق رسول کہہ رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ عاشق رسول کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا شخص حضور کی محبت میں گم ہو جائے. کیونکہ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہوتی. محبت رسول ہونا بھی ایک اعلیٰ معیار ہے، ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن عاشق ہو جانا، عاشق رسول تو حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت بلال ہیں، اسی طرح بزرگان دین ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا ہیں. لیکن ایک بے نمازی، کلین شیو، حرام کمانے والا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. متقی کہہ دینا اسے. تو لوگوں کی تعریف ہم اس طرح نہ کریں کہ جھوٹی تعریف ہو جائے، اور سامنے والے کو بھی اس طرح کی خواہش نہ کرنی چاہیے کہ لوگ میری جھوٹی تعریف کریں. یہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اس بات کی مذمت ہے کہ یہ یہودی کام اچھے نہیں کرتے تھے لیکن چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ اچھے کام کرنے والے ہیں، تو ان کی مذمت کی گئی. اور جو کام اچھے کرتا ہو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اس کے دل میں خواہش نہ ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، بلکہ مقصد یہی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ،
ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اس میں ان گستاخوں کا رد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے۔ جن یہودیوں نے یہ بات کہی، ان کا رد ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت تو صرف اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اسی کا ہے، وہی سب کو عطا فرماتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن اور منور فرمائے۔